إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم حاضرین جمعہ، گزشتہ 2 جمعوں سے جیسا کہ آپ تمام سن رہے تھے، اسلام کی تاریخ کے اس عظیم ترین واقعے کے بارے میں، جس واقعے سے متعلق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس واقعے نے حق و باطل کے درمیان فرق کر دیا۔ یقیناً یہ واقعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت طیبہ کا واقعہ ہے۔ دین اسلام کی خاطر جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو چھوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطرات کو برداشت کرتے ہوئے اس عظیم سفر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرمایا۔ ہجرت کے واقعات میں بہت سی باتیں تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جا چکی تھیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکل کر یثرب کی جانب، مدینہ طیبہ کی جانب نکل چکے تھے۔ سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے واقعات پیش آئے، جن میں ایک بڑا واقعہ سراقہ بن مالک کا واقعہ ہے، جس کو تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں نے سن لیا۔ اسی طریقے سے پیش آنے والے واقعات میں سے ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ام معبد کے خیمے سے گزر ہے۔ ہجرت کے اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر قبیلہ خزاعہ کی ایک عورت ام معبد کے خیمے سے ہوا۔ ام معبد ایک معزز خاتون تھیں، جو اپنے خیمے میں محنت و مشقت کر کے کچھ جمع کرتی تھیں، اور جو مسافر وہاں سے گزرتے تھے ان لوگوں کی ضیافت کیا کرتی تھیں، ان کے کھانے کا انتظام کیا کرتی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جب ان کے خیمے سے ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو ام معبد نے کہا کہ ہمارے پاس اس وقت کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ قحط سالی کا زمانہ تھا۔ ام معبد نے کہا کہ جو بکریاں ہماری ہیں وہ بھی فی الحال ہمارے پاس نہیں ہیں، چرنے کے لیے چراگاہ جا چکی ہیں،
اور اتنی دبلی پتلی تھیں کہ بڑی مشقت سے چل سکتی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے کے ایک زاویے میں، خیمے کے ایک کونے میں ایک بکری کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری اجازت ہو تو اس بکری سے ہم دودھ دوہنا چاہتے ہیں۔ معبد نے کہا کہ یہ بکری دودھ دینے سے عاجز ہے، بڑی کمزور ہے، کمزوری کی وجہ سے یہ اور بکریوں کے ساتھ چرنے کے لیے نہیں جا سکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ اس سے دودھ نکال سکتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ ظاہر فرمایا۔ ایک بڑا سا برتن لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے تھن پر ہاتھ رکھا، بکری نے اپنے پیر پھیلا دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن بھر کر دودھ نکالا، ساتھیوں کو پلایا، معبد نے بھی پیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دودھ نوش فرمایا۔ پھر اس کے بعد اس برتن کو دودھ سے بھر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل پڑے۔ معبد کے شوہر ابو معبد بکریاں چرانے کے لیے گئے تھے۔ جب خیمہ واپس آئے، دیکھا کہ خیمے میں دودھ سے بھرا ہوا برتن ہے، حیران ہو گئے۔ معبد سے ماجرا پوچھا تو معبد نے کہا کہ ایک مبارک ہستی یہاں پر تشریف لائی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایسی چیز ظاہر فرمائی۔ ابو معبد نے کہا کہ ذرا تم مجھے ان کا حلیہ بیان کر سکتی ہو، ان کے بارے میں بتا سکتی ہو؟ تو معبد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارکہ بیان فرمایا ہے، اس کا ترجمہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے الرحیق المختوم کے اندر ان الفاظ میں کیا ہے۔ معبد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چمکتا رنگ ہے، تابناک چہرہ، خوبصورت ساخت، نہ توندلے پن کا عیب ہے نہ گنجے پن کی خامی، جمال جہاں کے ساتھ ڈھلا ہوا پیکر، سرمگی آنکھیں، لمبی پلکیں، بھاری آواز، لمبی گردن، سیاہ و سفید آنکھیں، سیاہ سرمگی پلکیں، باریک اور باہم ملے ہوئے آبرو، چمکدار بال، خاموش ہوں تو باوقار، گفتگو کریں تو پرکشش، دور سے دیکھنے میں سب سے تابناک اور پرجمال لگیں، قریب سے دیکھیں تو سب سے خوبصورت اور سب سے شیرین ہیں، گفتگو میں چاشنی، بات واضح اور دو ٹوک، نہ مختصر نہ فضول، انداز ایسا کہ گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہیں، درمیانہ قد، نہ ناٹا کہ نگاہ میں نہ جچے اور نہ ہی لمبا کہ دیکھنے میں ناگوار لگے، دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ جو تینوں میں سب سے زیادہ خوش منظر اور پر رونق، رفقا آپ کے گرد حلقہ بنائے ہوئے، کچھ فرمائیں تو توجہ سے سنتے ہیں، کوئی حکم دے تو لپک کر بجا لاتے ہیں، مطاع و مکرم، نہ ترش رو نہ لغو گو۔ میرے محترم بھائیو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ معبد نے بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ کے بارے میں بتلایا کہ آپ کا رنگ انتہائی چمکدار رنگ ہے، تابناک یعنی پر رونق اور نور سے بھرا ہوا چہرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساخت، آپ کی جسمانی ہیئت انتہائی خوبصورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کسی بھی طریقے کا کوئی عیب نہیں ہے، نہ آپ توندلے ہیں اور نہ گنجے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو ہر قسم کے خلقی اور خلقی تمام عیوب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ نبیوں کے اندر
کسی بھی طریقے کا جسمانی عیب بھی نہیں ہوتا، اسی طریقے سے اخلاق کی خرابی بھی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے فرمایا جمال جہاں تاب سے ڈھلا ہوا پیکر، یعنی انتہائی خوبصورت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا حلیہ بیان کیا کہ سرمگی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرما نہ بھی لگائیں تو لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرما لگایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پلکیں ہیں وہ لمبی ہیں، اور یہ خوبصورتی کی جو ہے نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں بھاری پن اور وزن ہے۔ اسی طریقے سے گردن مبارکہ کا حلیہ بیان کیا کہ آپ کی گردن قدر لمبی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سیاہ و سفید ہیں، آنکھوں کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، کالی۔ اور اسی طریقے سے پلکوں کا حلیہ بیان کیا کہ پلکیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرمگی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آبرو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا فرمایا ہے بہت ہی باریک ہیں اور ملے ہوئے ہیں، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ کے بال انتہائی کالے تھے۔ وفات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں کچھ سفید بال آئے ہوئے تھے، جیسا کہ صحابہ نے بیان فرمایا کہ اتنے تھے کہ انہیں گنا جا سکتا تھا، اور اس کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، کہا شیبتنی ہود واخواتھا، سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، یعنی ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے جو واقعات بیان فرمائے ہیں، ان کے ہلاکت کے جو واقعات بیان کیے ہیں، ان تمام واقعات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ہیبت میں ڈال دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سفید ہو گئے۔ بعض روایات میں ہے ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ حکم فرمایا ہے، فاستقم کما امرت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طریقے سے استقامت اختیار کیجئے، یعنی سیدھے راستے پر اس طریقے سے جمے رہیے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جمے رہنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو حکم دیا ہے اس حکم کو مکمل طور پر بجا لائیے۔ تو یہ حکم یقیناً بھاری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا چاہتا ہے ویسے بن جائیں، اللہ نے جو حکم دیا ہے اسے بغیر کسی کمی بیشی کے مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطالبے کے مطابق پورا کریں، یقیناً یہ بڑی چیز ہے۔ اسی کی کوشش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک میں جو ہے سفید بال آ گئے تھے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو ہے انتہائی کالے تھے۔ گفتگو کا انداز بیان کرتے ہوئے معبد نے کہا کہ جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو باوقار گفتگو کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ اس کا مذاق اڑایا جائے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خاموش رہتے ہیں تو آپ کی خاموشی میں وقار ہے، جب گفتگو کرتے ہیں تو گفتگو کے اندر کشش ہے، ہر کوئی سننے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کو دور سے دیکھا جائے تو انتہائی خوبصورت لگتے ہیں، اگر قریب سے دیکھا جائے تو بہت ہی زیادہ شیرین اور خوبصورت ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت کی وجہ سے، جیسا کہ صحابہ نے بیان فرمایا، آپ کے قریب ہو کر بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جی بھر کر دیکھ نہیں سکتے تھے۔ وقار تھا، ہیبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں، گفتگو کے اندر چاشنی اور مٹھاس ہے، جو سنتا ہے سنتا ہی چلا جاتا ہے۔ آپ بالکل واضح اور دو ٹوک گفتگو کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہوتی کہ اس کے اندر جو ہے آدمی کو سمجھنے میں دشواری ہو، اور آپ جب بات کرتے تھے جیسا کہ صحابہ نے بیان فرمایا، آپ کی باتیں ایسی ہوتی تھیں کہ اگر کوئی گننا چاہے تو آپ کے الفاظ کو گن سکتا تھا، تاکہ سننے والا پوری بات اچھی طریقے سے سمجھ سکے۔ جو بات اہم ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بار بار دہراتے تھے، 3 مرتبہ دہراتے تھے، جو بات اہم ہوتی تھی آپ اسے دہرا کر کرتے تھے، نہ مختصر نہ فضول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
بالکل مختصر بات بھی نہیں کرتے تھے کہ سمجھ نہ سکیں، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی کوئی فضول بات نکلتی تھی۔ آپ کے باتوں کا انداز معبد نے بیان فرمایا کہ آپ بات کر رہے ہیں تو ایسے لگتا تھا کہ لڑی سے موتی گر رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قد ہے، قد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انتہائی درمیانی قد کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ناٹے قد کے تھے کہ دیکھنے میں اچھے نہ لگیں، اور نہ ہی انتہائی لمبے تھے کہ وہ بھی دیکھنے میں بھلا نہ لگے، درمیانی قد کے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد معبد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے صحابہ کے ساتھ کس طریقے سے تعلق ہوتا تھا اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ صحابہ آپ کے گرد حلقہ بنائے ہوئے ہوتے تھے۔ جو صحابہ آپ کے ساتھ اس سفر میں تھے وہ آپ کے گرد حلقہ بنائے ہوئے ہوتے تھے، جو بھی آپ گفتگو کرتے تھے آپ کی بات کو دھیان سے سنتے تھے، اس میں کوئی حکم ہوتا تو حکم کو فوراً بجا لاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی حکم دیں تو فوراً بجا لاتے تھے۔ مطاع و مکرم تھے۔ مطاع اور مکرم کا مطلب ہے کہ آپ جو بھی حکم دیتے تھے آپ کے حکم کی تعمیل کی جاتی تھی، آپ کی اطاعت کی جاتی تھی۔ مکرم تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کو عزت و تکریم کے ساتھ بات کیا کرتے تھے، نہ ترش نہ لغوگو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز گفتگو میں یہ تھا کہ آپ کوئی ترش بات، کوئی سخت بات کسی سے نہیں کہتے تھے، اور کوئی لغو بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نہیں نکلتی تھی۔ یہ مختصر سی ملاقات جو معبد نے دیکھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حلیہ مبارکہ معبد نے بیان کیا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ خاص کتابوں کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جس میں سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الشمائل ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں، آپ کے برتنوں کے بارے میں، آپ کے استعمال کی چیزوں کے بارے میں، آپ کے عادات مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ملائے۔ میرے محترم بھائیوں، ہجرت کے اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالی عنہ کا تقریباً قبیلہ اسلام قبول کر چکا تھا، جس میں 80 گھر تھے۔ حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالی عنہ نے راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے قبیلے کے ساتھ وہیں پر رہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوگا تو نکل آئیں گے۔ تو غزوہ احد کے بعد حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلے کے ساتھ مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کر کے آ گئے۔ اسی طریقے سے راستے میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ مسلمانوں کا ایک تجارتی قافلہ ملک شام سے تجارت کر کے واپس ہو رہا تھا، ان میں سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کپڑوں کی تجارت کیا کرتے تھے۔ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھ جو آپ کے رفقا تھے ان کو انہوں نے سفید کپڑے عطا کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہدیے کو قبول فرما لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کپڑے پہن کر آپ نے اپنے سفر کو آگے کیا۔ اہل مدینہ کو، جس کا نام ابھی تک یثرب تھا، مدینہ ابھی نام نہیں پڑا تھا، مدینہ کا پرانا نام یثرب ہے، تو یثرب کے لوگ یعنی مدینہ کے لوگ سن چکے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکل چکے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے بے تاب ہو کر اہل مدینہ سے باہر حرہ یعنی جو کھلی جگہ ہے وہاں پر نکل کر آیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے۔ جب دھوپ سخت ہو جاتی اور دور دور تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نظر نہ آتے تو واپس چلے جایا کرتے تھے۔ 8 ربیع الاول کو، پیر کے دن،
معمول کے مطابق صحابہ کرام انصار رضی اللہ تعالی عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے نکلے۔ دوپہر تک انتظار کرتے رہے، جب دھوپ سخت ہو گئی تو یہ اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک یہودی اپنے قلعے پر کسی کام سے چڑھا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سفید کپڑوں میں ملبوس مدینہ طیبہ کی جانب تشریف لا رہے ہیں، تو اس نے اس منظر کو دیکھ کر اپنا قابو کھو دیا، بلند آواز میں پکار کر کہا کہ اے یثرب کے لوگو، تمہارا وہ نصیبہ جس کا تم انتظار کر رہے تھے آ چکا ہے۔ اہل مدینہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، عرب کے دستور کے مطابق فوراً اپنے ہتھیاروں کی طرف لپکے، ہتھیاروں سے سج دھج کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے مدینہ طیبہ سے باہر حرہ کی طرف نکل پڑے۔ حرہ کے مقام پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ خوشی کے مارے ان کے زبانوں پر یہ کلمات تھے، ھذا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے۔ سارے لوگوں کی زبانوں پر یہی کلمات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل وقار اور سمت کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ چل رہے تھے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرًا۔ اللہ آپ کا مولا ہے، مؤمنین آپ کے مولا ہیں، اللہ کے فرشتے آپ کے مددگار ہیں۔ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ نہیں دی، اتنا مجبور کیا کہ آپ مکہ مکرمہ سے نکل پڑے۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کے اس سفر کو کامیاب فرمایا۔ فوراً ہی آیت کریمہ نازل فرمائی، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ آپ کا مولا ہے، جبریل آپ کے مولا ہیں، مؤمنین آپ کے مولا ہیں، اور فرشتے آپ کے مددگار ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، اس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جسے اللہ مدد کرے، جس کے مددگار اللہ کے فرشتے ہوں، اللہ تبارک و تعالی جس نے اس سفر کو کامیاب کیا ہے، اسلام کو مکمل کر کے رہے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرہ کے مقام پر جب صحابہ نے استقبال کیا، آپ انہیں لے کر داہنے جانب مڑے۔ پھر اس کے بعد عمرو بن عوف کی جو بستی وہاں پر تھی قباء کے مقام پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں وارد ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے علاقے میں جب تشریف لائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انصار کا استقبال کر رہے تھے۔ انصار جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا لیا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے شرف سے ابھی تک مشرف نہیں ہوئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کچھ عمر رسیدہ لگتے تھے، حالانکہ عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال کے چھوٹے تھے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ عمر کے لگتے تھے۔ کھڑے لوگوں کا استقبال کر رہے تھے، تو انصار جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دیکھا نہیں تھا، یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کھڑے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کرتے تھے۔ میرے محترم بھائیو، یہاں پر ایک نکتہ اور غور کرنے کا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ چاہنے والے ہیں۔ دنیا والے چاہے اسے مانے یا نہ مانے،
یقیناً ہم کتنی بھی محبت کریں، صحابہ کی محبت کے مقابلے میں ہماری محبت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس کے باوجود بھی جب انہوں نے ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو جنہوں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، جب تک واضح نہیں ہوا اس وقت تک پہچان نہیں سکے کہ کون ابو بکر ہیں اور کون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے، خلقت کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس طریقے سے بشر ہیں اسی طریقے کے بشر تھے۔ اسی لیے اگر کسی طریقے کا کوئی نمایاں فرق خلقت کے اندر کوئی اور چیز ہوتی تو صحابہ فوراً پہچان گئے ہوتے، یہاں تک کہ دھوپ بڑھ گئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کھڑے تھے اپنی چادر کو تان کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرنے لگے۔ تب انصار نے سمجھا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور سایہ کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یقیناً اہل قبا اور اہل مدینہ کا یہ سب سے بڑا تاریخی دن تھا۔ اسی لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، اہل مدینہ نے اپنی پوری زندگی کے اندر اتنا زیادہ خوشی کا دن کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی کو چھوڑ کر رفیق اعلیٰ سے جا ملے، اس سے بڑا غمناک دن اہل مدینہ کی زندگی میں پھر کبھی نہیں آیا۔ یہودیوں نے بھی دیکھ لیا کہ ان کی کتابوں میں جو بشارتیں لکھی ہوئی تھیں کہ اللہ جنوب سے اور وہ جو قدوس ہے کوہ فاران سے نکل آئے گا، اپنی کتابوں کے اندر یہ عبارتیں انہوں نے جو دیکھی تھیں، کوہ فاران یعنی مکہ کی چوٹیوں سے ہجرت کر کے قدوس آئے گا، قدوس سے مراد یعنی مقدس نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودیوں نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں کلثوم بن ہدم کے گھر پر رکے رہے، 4 دن یا 12 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر قیام فرمایا۔ قبا میں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، وہاں پر مسجد قبا کی تعمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بنیاد رکھی۔ یہ وہ مسجد جس مسجد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، آپ اس میں نماز پڑھیں، یہ زیادہ حق بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قیام فرمایا۔ 4 دن کے بعد یا 12 دن کے بعد، بہرحال جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی طرف نکل پڑے۔ مدینہ طیبہ کی طرف آپ نکلے تو بنو سالم بن عوف کی بستی میں جمعہ کا وقت آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وادی میں جمعہ کی نماز ادا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 100 صحابہ تھے۔ یہ پہلی جمعہ تھی جو ادا کی گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر داخل ہو گئے۔ مدینہ طیبہ کے اندر داخل ہوئے تو یقیناً اہل مدینہ کے ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مہمان بنے، اس کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سکونت اختیار کریں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کس کے گھر میں سکونت اختیار کرتے، کس کے آپ مہمان بنتے، کس کا دل رکھتے اور کس کا دل توڑتے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ دیں کہ اس اونٹنی کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوها فإنها مأمورہ، اس اونٹنی کو اس کے حال پر چھوڑ دو، یہ حکم دی گئی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اسے حکم ہے۔ جہاں اللہ کی مرضی ہوگی، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مہمان بنانا چاہے گا اس کے گھر جا کر رکے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی چل پڑی۔ صحابہ میں سے ہر صحابی اونٹ کی نکیل کو کھینچنے کی کوشش کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
دعوها فإنها مأمورہ، اسے چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے حکم دی گئی ہے۔ یہاں تک کہ اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس جگہ پر آئی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر فرمائی ہے۔ اونٹنی آ کر وہاں پر بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے نیچے نہیں اترے، دوبارہ اٹھی، ایک چکر لگا کر پھر آئی، پھر وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو ہے بیٹھ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول فرمایا، آپ وہاں سے اونٹنی پر سے اتر گئے۔ یہ اللہ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال کے لیے عزت افزائی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے اہل مدینہ کو چھوڑ کر اپنے ننیال اور اپنے ماموں کے پاس آ کر جو ہے سکونت اختیار نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹنی کو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کے محلے میں لا کر جو ہے رکا دیا۔ اونٹنی وہاں پر رکی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اترے، فوراً ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان لے کر اپنے گھر کی طرف نکل پڑے۔ تمام صحابہ کی خواہش تھی جو اس محلے کے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرا سامان کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ابو ایوب انصاری کے ساتھ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی وہاں جاتا ہے جہاں اس کا سامان ہوتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خوش قسمتی تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مہمان بنا کر اپنے گھر لے گئے۔ جب حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کا شرف تو نہیں ملا، تو کم سے کم آپ کی اونٹنی کی دیکھ بھال کا شرف تو آپ کو مل جائے، اسی لیے اونٹنی کی نکیل پکڑ کر حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اپنے گھر لے گئے۔ اور حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنی کی دیکھ بھال ہوتی رہی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مہمان بنے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے مہمان تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ذمہ داریاں دی تھیں، 3 دن کے اندر اپنی ذمہ داریوں کو مکمل کرنے کے بعد تنے تنہا پیدل اللہ کی رضا کے خاطر مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی جانب نکل پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں وارد تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قباء میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے۔ پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ میں رہنے والوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں سے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ تھی، آپ کی بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا۔ اسی طریقے سے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے بقیہ افراد، یہ تمام کے تمام عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے کچھ عرصے کے بعد ہجرت کر کے آ کر مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے۔ آپ کا پورا گھرانہ تقریباً ہجرت کر چکا تھا، رہنے والوں میں صرف زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں مکہ مکرمہ میں باقی رہ گئی تھیں، جو ابو العاص کی زوجیت میں تھیں اور انہوں نے ہجرت کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ جنگ بدر میں جب قیدی بن کر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑنے سے پہلے ان سے وعدہ لیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو چھوڑ دیں گے، تو انہوں نے غزوہ بدر کے بعد جو ہے ہجرت کی اور آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئی۔ میرے محترم بھائیو، یہ مختصر سا سفر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینہ کی آب و ہوا ایسی تھی جو اہل مدینہ کے لیے بالکل مناسب نہیں تھی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت بخار آیا، صحابہ کرام نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، کہا اللہم حبب الینا المدینۃ کحبنا لمکہ، اے اللہ ہمارے دلوں میں تو مدینے کی محبت ایسی پیدا فرما دے جیسی مکہ مکرمہ کی محبت تھی۔ اللہ نے آپ کی دعا کو سن لیا، ہر مسلمان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کی محبت کے ساتھ مدینے کی محبت بھی ڈال دیا۔ آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ مدینے کی وبا کو یہاں سے جحفہ بھیج دے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی قبول ہوئی، مدینے کی وبا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے سے دور کر دیا۔ آپ نے دعا فرمائی، کہا کہ اے اللہ ابراہیم نے مکہ کے لیے دعا کی تھی، میں مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ مدینے کے مد میں برکت عطا فرما، مدینے کے صاع میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ابراہیم نے مکہ کو حرم کیا تھا، میں مدینہ طیبہ کو حرام کرتا ہوں، اسی لیے جس طریقے سے مکہ مکرمہ کا حرم ہے اسی طریقے سے مدینہ طیبہ کا بھی حرم بن گیا۔ میرے محترم بھائیوں، مدینہ آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 قسم کے لوگ تھے۔ انصار و مہاجرین جو آپ کے صحابہ ہیں، جو مسلمان تھے، جو ایک دوسرے کو اپنے حقیقی بھائی سے زیادہ چاہتے تھے، ایک دوسرے کے لیے اپنی قربانیاں پیش کرتے تھے، مال متاع، یہاں تک کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ان کے بھائی نے، انصاری بھائی نے ان سے کہا تھا میری 2 بیویاں ہیں، تم انہیں دیکھ لو، جو پسند آئے میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے شادی کر لینا۔ اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی ہے؟ بہرحال انصار اور مہاجرین کے درمیان حقیقی بھائیوں میں جتنی محبت ہوتی ہے اس سے زیادہ محبت تھی۔ دوسری طرف مدینہ کے کچھ مشرکین تھے جنہوں نے ایمان تو قبول نہیں کیا تھا، لیکن انہیں اہل اسلام سے، مسلمانوں سے کوئی عداوت اور دشمنی بھی نہیں تھی۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ان میں سے اکثر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، کچھ لوگ اپنی مصلحت کے خاطر اسلام کو جاننے کے بعد بھی قبول نہیں کر سکے۔ اسی قسم کے لوگوں کو منافق کہا گیا، جن میں سب سے آگے عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول یہ حقیقت میں مدینہ کے سرداروں میں سے تھا۔ اہل مدینہ جب اپنے سرداروں کو کھو چکے تھے تو ان کا اتفاق ہو چکا تھا کہ اسے پگڑی پہنا کر اسے اپنا امیر مقرر کریں گے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس قسم کے کسی چیز کی لوگوں نے حاجت محسوس نہیں کی، تو عبداللہ بن ابی بن سلول یہ سمجھتا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اس کی امارت اور اس کی سرداری ختم ہو گئی، اس لیے دل کے اندر اسلام کے سلسلے میں حقد و عداوت رکھ کر اپنی پوری زندگی جیتا رہا، یہاں تک کہ مرا تو نفاق کی حالت میں مرا۔ اور تیسرا گروہ جو مدینے کے آس پاس میں بسنے والوں میں سے تھا، یہودیوں کا گروہ تھا۔ یہود ایک مکار قوم تھی اور ان کا عقیدہ تھا کہ جو امی ہیں، یعنی جو غیر یہودی ہیں، ان کا مال ہمارے لیے حلال ہے، ہم ان کا مال کسی بھی طریقے سے کھا سکتے ہیں۔ اسی لیے اہل مدینے کے جو قبائل تھے، ان قبیلوں کے بیچ لڑائی کی آگ کو ہمیشہ بھڑکائے رکھتے تھے۔ جب بھی لڑائی کی یہ آگ بجھنے کو ہوتی تھی تو اس آگ کو دوبارہ جلا دیتے تھے۔ اس سے ان کا یہ فائدہ تھا کہ لڑائی کے لیے اہل مدینہ مختلف قبائل کے لوگ یہودیوں کے مختلف قبیلوں سے مال لیا کرتے تھے، جو سود کے طور پر انہیں مال دیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے ان کی زمینوں پر یہ لوگ جو ہے سودی دباؤ کی وجہ سے قبضہ کر چکے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، یہودیوں نے دیکھا کہ یہ ان کے نسل سے نہیں ہیں بلکہ اسماعیل کی نسل سے ہیں، تو انہوں نے حسد کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاک تعلیمات تھیں یہودیوں کی سازشوں کے مکمل طور پر خلاف تھیں۔ اسی لیے اول دن سے، ابتدائی دن سے یہودیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کا جو ہے طے کر لیا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ اس سلسلے میں بڑا مشہور ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
مدینہ آنے کے بعد عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے کچھ سوالات کرتا ہوں، اور یہ ایسے سوالات ہیں کہ ان سوالوں کا صحیح جواب ایک نبی ہی دے سکتا ہے، اگر آپ ان سوالوں کے صحیح جواب دیں گے تو میں آپ پر ایمان قبول کروں گا۔ بعض روایات میں بیان کیا گیا کہ وہ سوال یہ تھے، پہلا سوال انہوں نے کہا کہ بچہ کبھی ماں کے مشابہ ہوتا ہے، کبھی باپ کے مشابہ ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلی غذا ان کو کیا ملے گی؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ محشر کے جو امور واقع ہوں گے ان میں سب سے پہلی چیز کون سی واقع ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل نے آ کر ابھی مجھے بتلایا ہے۔ تو عبداللہ بن سلام نے کہا جبریل تو یہودیوں کے دشمن ہیں۔ کہا کہ بچہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے اس لیے کہ ماں کا پانی باپ کے پانی پر غالب آ جاتا ہے، کبھی باپ کا پانی ماں کے پانی پر غالب آ جاتا ہے تو بچہ جو ہے باپ کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو انہیں سب سے پہلا جو کھانا دیا جائے گا وہ مچھلی کی کلیجی ہوگی، اور محشر کے امور میں سب سے پہلی چیز جو ظاہر ہونے والی ہے وہ یہ ہے کہ ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانکتے ہوئے میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا میرے دل میں یقین آ گیا تھا کہ یہ چہرہ مبارک کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یقیناً آپ اللہ کے نبی ہیں۔ عبداللہ بن سلام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایمان قبول کرنے سے پہلے میری ایک اقتراح ہے کہ آپ یہودیوں کو بلائیں، کیونکہ یہود بہت ہی زیادہ بیکار قوم ہے، آپ بلا کر ذرا پہلے ان سے میرے بارے میں پوچھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا، کہا کہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہودیوں نے کہا سب سے اچھے شخص ہیں، سب سے اچھے شخص کے بیٹے ہیں، عالم ہیں اور عالم کے بیٹے ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھپے ہوئے تھے گھر میں، باہر تشریف لائے، کہا کہ یہودیوں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ یہودیوں نے جیسے ہی یہ سنا کہا شرنا وابن شرنا، سب سے برا ہے، سب سے برے کا بیٹا ہے، جاہل ہے، جاہل کا بیٹا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ یہود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اندر رہتے ہوئے یہودیوں کے ساتھ، ان کے ساتھ جو بہتر معاملہ کرنا تھا آپ نے ان کے ساتھ وہ معاملہ فرمایا، منافقین کے ساتھ جو بہتر معاملہ ہو سکتا تھا آپ نے وہ معاملہ فرمایا، مسلمانوں کے ساتھ جو بہتر معاملہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ وہ معاملہ فرمایا۔ یہی مکمل جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ مدینہ میں آنے کے صرف 9 سال کے عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سرزمین جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے ہوئے نکلے تھے، جس سے نکلنے کے بعد 3 دن تک آپ نے غار کے اندر سکونت اختیار کی تھی، وہ سرزمین جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے پروپیگنڈے کیے جا رہے تھے، 9 سال کے مختصر عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سرزمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں فتح ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانی دشمنوں کو جنہوں نے مکہ سے نکلنے کے بعد بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا، اعلان کر کے فرما دیا جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، آج تمہاری کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ ہجرت کا یہ عظیم واقعہ اسلام کی تاریخ میں سب سے عظیم ترین واقعہ ہے۔ اسی واقعے کو بنیاد بنا کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی تاریخ کا آغاز کیا۔ مسلمانوں کا اسلامی سال محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے آج 1435 سال گزر چکے ہیں۔ یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس کا مطالعہ،
اسے پڑھنا، اسے سمجھنا، اسے اپنی زندگی کے اندر عمل میں لانا ہم تمام پر انتہائی ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے سچی محبت عطا فرمائے، دلوں کے اندر اللہ رب العالمین ایمانی محبت پیدا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور